شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک پارہ ہمارے پاس باقی ہے. آج ہم نے 29واں پارہ پڑھا ہے. ایک پارہ ہمارے ساتھ باقی ہے، لیکن تفسیر میں کچھ باقی رہ گیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹے میں ہم حافظ صاحب کے ساتھ جا نہیں سکتے نہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر سے انداز میں. کل انشاءاللہ تفسیر میں بھی جیسے قرآن ختم ہوگا یہ بھی ہم ختم کر دیں گے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد پتہ نہیں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر تراویح نہیں ہوگی، پھر میں کہاں سے ڈھونڈوں سارے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل جو چیز ہمارے ساتھ تھی وہ سورہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے. یہاں یہ بات بتائی گئی، قسم ہے طور کی، قسم ہے طور کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والطور وکتاب مسطور. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ جنت میں ان کے بچے بھی ہوں گے. ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوگا کہ ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور آیت نمبر 21 میں کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. جنت نعمتوں کا گھر ہے. آدمی کو کتنی نعمتیں بھی مل جائیں لیکن ان کے بچے بیوی دور ہو جائیں تو آدمی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نہیں، اصل نعمت کیا ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں. جیسے بہت سارے لوگ نوکری کرنے کے لیے گولف چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں پہنتے ہیں، لیکن خوش رہتے ہیں؟ نہیں رہتے، خوش نہیں رہ پاتے، اس لیے کہ بیوی بچے یہاں، وہ حضرت وہاں. نہیں تو بہرحال خوش نہیں ہو پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بیوی بچوں کو ساتھ رکھیں گے بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم کا ذکر کیا. میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے النجم کے معنی کیا ہے؟ ستارہ، اسٹار. تو مکے کے جو لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، شاعر کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کرتے ہوئے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئر پکچر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو تمہارے رسول ہیں یہ راستہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں جیسے تم سمجھتے ہو. وما غوا، اور نہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئر لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نے یہ بات بھی بتا دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. اللہ بولنے کو کہتے ہیں جبھی اللہ کے نبی بولتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وحی جو نازل ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ کے نبی بولتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات بھی بتا دی، کہا
علمہ شدید القویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون ہیں؟ بڑے زبردست، وہ کون ہیں؟ جبریل امین۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت سلامتی کے بارے میں بتا دیا کہ آپ راستہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ جو بھی کہتے ہیں، زبان سے جو بھی کہتے ہیں، ہم جو وحی نازل کرتے ہیں اسی کے مطابق کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ جبریل امین یہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ دیویوں کا ذکر کیا، ان کے پاس جو دیویاں تھیں مکے کے لوگوں کی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ تو یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مکے کے زمانے میں جو دیویاں تھیں وہ سب کے سب فیمیل تھیں، نہیں کیا کیا دیویاں ان کے پاس تھیں؟ لات اللہ کے ناموں کو انہوں نے بگاڑا تھا، اللہ کو انہوں نے ناموں کے ساتھ بگاڑا، اور اسی طرح منات یہ بھی ایک دیوی، اور اسی طرح ان کے پاس عزا یہ بھی ایک دیوی۔ عزا ایک بت تھا، خالد بن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ عزا کا جو مزار ہے اسے گرا کیا۔ تو خالد بن ولید گئے، وہاں جا کر اس درخت کو کاٹا، منہدم کیا، تو یہ کالی عورت بالاں چھوڑ کے اندر سے نکلی، روتے ہوئے، اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جہاں مندریں ہوتی ہیں، جہاں قبرستان ہوتے ہیں ہندوؤں کے، ایسے جگہوں پر شیاطین ہوتے ہیں۔ آدمی جب گزرے تو دعاؤں کا التزام کر لے، دعائیں پڑھ لیا کرے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ان مکے کے مشرک کے جو بت ہوتے تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ لیڈیز۔ آج یہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اکثر پیسے دینے والی بھی لیڈیز، نہیں وہ کیا وہ بڑا ایسا ڈراتی نا، وہ بڑا وہ مطلب بہت سارے ان کی دیوتا بھی کیا ہیں؟ عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں۔ تو کہا اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان ہی الا اسماء تلک اذا قسمت افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کہا کہ یہ تمہاری جتنی دیویاں ہیں سب لڑکیاں ہیں، اور یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ سب نام تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ بڑے گناہ کتنے ہیں؟ میجر سنس کتنے ہیں؟ 5۔ ابھی 2 کو تو بڑا ہی ہے۔ میجر سنس کتنے ہیں؟ جنید ہمارے حافظ صاحب بولتے ہیں، ہاں کیا نام آپ کا؟ نام کیا؟ جاوید صاحب۔ تو کتنے؟ 7 بولتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی 7 ہی، چلو 1 2 بڑھا لیتے ہیں۔ حدیث کے مطابق کیا کرتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما ہن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر، جادو کرنا، یہ بڑا ڈینجر ہے۔ جادو لوگ طریقے سے کرتے ہیں، اور معمولی باتوں کے لیے جائیداد کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو جادو کروا دیتے ہیں۔ جادوگر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ حرام، یہ گناہ کبیرہ، جادو کروانا یہ سب گناہ کبیرہ۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو بغیر ناحق قتل کرنا۔ اس سے پہلے ہم بتائے ہیں کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا
کب جائز ہے؟ نمبر 1 کوئی بول سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس سے پہلے بولیں. ایک آدمی مرتد ہو گیا، اسلام میں سوچ سمجھ کو آنے کے بعد پھر اسلام سے پلٹ گیا. اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی گورنمنٹ ہو تو اسے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. یہاں ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جتنی باتیں ہم بول رہے ہیں اسلامی مملکت کی بول رہے ہیں. مرتد کی سزا قتل ہے. تو اسی طرح دوسری سزا جس کے بارے میں کہا کہ وہ بوڑھا آدمی جس کو شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، نواسے ہو گئے، پوترے ہو گئے، اس کے بعد بھی انہیں وہ کرتا جو نہیں کرنا، تب اسے بھی کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. الثیب الزانی، ایسا بوڑھا جو زنا کرتا ہے، سوب ہوگا. اب اس کے بعد بھی ویسا حکم بولے تو اچھا تمہیں اب نہیں رہنا، تمہیں تھوڑا ٹائم ہوگا، تمہیں چل جاؤ. الثیب الزانی، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھی قتل کر دیں. ایک مرتد، دوسرا الثیب الزانی، تیسرا وہ آدمی جو کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے ریونج میں، اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ اس کو قتل کر دیں گے. اور قتل کے ہم نے آپ کو ٹائپس بتائے، ٹائپس آف، یہ قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے. غلطی سے کبھی کدھر کی مار رہے تھے، بیچ میں آگے مر گئے، وہ الگ. جان بوجھ کو مارے، وہ الگ. مارے نہیں لیکن ایسی چیز لے کو مارے جس سے آدمی مر جاتا، اس کا حکم الگ. اسلامک لاء میں یہ سب ساری چیزیں. اسی طرح بڑے گناہوں میں سے وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا بولے تو سود کھانا. تمہارے بینک اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں، سیونگ بینک اکاؤنٹ میں بھی ہے، باقاعدہ بینک والا بتاتا ہے انٹرسٹ کتنا ایڈ ہوتا ہے. کیا کرو؟ مہینے میں ایک بار دیکھو اسے، کیا کرو؟ نکال لو. ضرورت سے ہم لوگ بینک میں رکھتے ہیں، لیکن 1 روپیہ بھی اگر انٹرسٹ کا ایڈ ہوتا ہے تو ہمارے لیے مشکل. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ ہمارے لیے اور سب کے لیے دعا کیجیے کہ ہم یہ کام جتنا جلد ہو سکے کیا کریں. تو سود چاہے وہ کیسا بھی آئے، یہ سود غلط ہے، انٹرسٹ غلط ہے، بڑا گناہ کبیرہ ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یتیم کا مال کھانا، بھائیاں رہتے 2-4 بھائیاں، اور ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا، وہ بھائی کا مال رہتا، وہ بھائی کے بچے رہتے، دوسرے بھائیاں وہ بچوں کو دینے کے بجائے خود کھا لیتے رہتے. تو یتیم کا مال کھانا ہے، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کے بعد اور دیکھیے، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، یہ آج ہمارے سوسائٹی میں بہت ہے. میں ایک ایسا واقعہ جانتا ہوں، ایک لڑکی ایسی تھی جس کا رشتہ ایک لڑکے سے نہیں ہوا، وہ لڑکی کسی اور، اس لڑکی کا رشتہ اور جگہ ہو گیا. اب جس لڑکے کے ساتھ نہیں ہوا، 2 سال سے باقاعدہ میسیج لکھتا، سوشل میڈیا پہ ڈالتا، وہ لڑکی ایسی، وہ لڑکی ایسی. اللہ وچ نکو کرو بولا. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھولی بھالی مومنات عورتوں پر بہتان لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی بھی عورت کے تعلق سے، کسی بھی لڑکی کے تعلق سے. وہ لڑکی، ان کے بارے میں ہم کسی لڑکی کے رشتے کے بارے میں آپ سے پوچھنے آئے، بھائی ہمیں فلاں لڑکی کو فلاں آدمی کی بیٹی سے ہمیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تم نہ معلوم ہے بولو، نہیں جانتے بولو بھائی وہ بچے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جتنا جانے اتنا بولو. لیکن غلط سلط باتیں بولنا، رشتہ توڑنے کی باتیں کرنا، اور ایسی کچھ باتیں بولنا جس سے سامنے والا ڈاؤٹ میں آ جائے اور اس بچی کی شادی نہ ہو، سارا گناہ آپ کے سر پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح بچے کے معاملے میں، لڑکے کے معاملے میں ویسے، تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ ایک مثال دے کر یہاں سمجھایا کہ ایصال ثواب ابھی رمضان میں ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اسے ملے گا۔ اس کے بعد اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقطع عمله الا من ثلاث، آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا فائل کلوز ہو جاتا ہے سوائے 3 راستوں کے، ولد صالح يدعو له، اس کا نیک بچہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی جنت میں گیا، اچانک اس کا درجہ بڑھا گیا، وہ آدمی پوچھتا اللہ میں جنت میں آیا، میں کیا بھی کرا نہیں نا، کیسا میرے جنت میں ایسا یہ بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بِإِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، تیرا بیٹا تیرے واسطے استغفار کرتا ہے، یا اللہ ہمارے ابا کو معاف فرما، ہمارے ابا کے درجے کو بلند فرما۔ تو بیٹے کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باپ کا درجہ بلند کرتا ہے۔ آدمی کب تک بچہ رہتا؟ ہمیں سب بھی بچے کے نہیں کی، میں بچہ نہیں کہ میرے ابا دین نہیں ہے دنیا میں۔ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تب تک تمہیں کیا ہیں؟ بچے۔ جب تک تمہارے ابا زندہ ہیں جب تک آپ بچے، آپ ان کے لیے دعا کریں، رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ چھوٹا بچہ کہا تم اٹھا کپتوٹی میں ڈال ڈالتا کیسا رہتا؟ ماں باپ کیا کرتے اسے؟ رویا تو رات کو نیند کو ڈسٹرب کرا تو پیشاب کرو، پیخانہ کرو، صفائی کرتے، سارا کام کرتے، اس کی خدمت کرتے، رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں آدمی نیک عمل کرے۔ کیا کرے؟ اپنی زندگی میں آدمی نیک عمل کرے۔ پہلی چیز جس کے بارے میں کہا ولد صالح يدعو له، آدمی کا بچہ اس کے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اتنی بڑی مسجد بنی، یہ صدقہ جاریہ۔ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جو لوگ بنائے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ وہ صدقہ جاریہ، ثواب ملتا رہے۔ جب جتنے لوگ اس مسجد میں دعا کریں گے سب کے ثواب کے ساتھ ساتھ ان مرحومین کو کیا ہو، ان جو لوگ گزر گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے انشاءاللہ، ان کو بھی کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، لوگ پڑھ رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ درس کیا، 4 لوگوں نے اچھی باتیں سنی، صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح کہا ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، تیسری چیز ایسا علم لوگوں کو سکھایا جس سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ اب جتنے اساتذہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ علم ہے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بچے بیٹھ کے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ٹیچرز کو ملے گا۔ جتنے معلمین ہیں، معلمات ہیں، استانیہ ہیں، سب کو سب اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ تو یہ اصل صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ القمر۔ پہلے کیا بولے؟ سورۃ النجم، ستارہ۔ اب سورۃ القمر بولے تو چاند۔ مکے کے لوگ بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتے ہیں کہ ہم رسول ہیں، آپ ایسا کوئی میریکل بتا دیجئے، کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے ہم لوگ واقعی جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ چاند کیا ہوا؟ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مکے کے لوگوں نے دیکھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب کیا بولیں گے؟ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے بولے تو ایسی قوم کو کیا بولیں گے؟ جیسے ہماری قوم مانتی
کتنے بار بول کو ہوگا جو 27ویں تاخرات تیج اصل نہیں، کل پوری مسجد بھر کو تھی، 27ویں تاخرات ہو گئی پھر غائب، پھر آئندہ سال 27ویں تاخرات کو آئیں گے. یہ لوگ مانتے ہیں بھائی، سچ وہ لوگ بھی مانتے ہیں. بول بول کو ہمارا گلا سوکھ جاتا، ہاں، لیکن قوم بعض لوگ ماننے کو تیار نہیں. اچھا، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا ارے یہ جادو، یہ اللہ کی طرف سے کسے ہوا؟ جادو ہوا. تو یہ معجزہ مکے کے لوگوں نے دیکھا، ساری دنیا والوں نے بھی دیکھا. جیسے روایات میں لکھتے ہیں کہ کیرلا میں وہاں کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، وہ رات میں چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس نے بھی دیکھا، اور اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، کاریگروں کو بھیجا کہ پتہ لگائیں دنیا میں کہ یہ کہاں ہے، کیوں ہوا ہے. تو وہ لوگ جب مکہ پہنچے، وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ مسلمان ہوا. اور اس کے بعد صحابہ اکرام جب پہلے ہندوستان آئے تو کورمنڈل کے ساحل پر آئے، کیرلا کے ساحل پر، اور سب سے زیادہ اسلام وہیں سے پھیلا. مسالے لے کر آتے تھے، بہت ساری چیزیں لے کر صحابہ کرام آتے تھے، بیچتے تھے، جاتے تھے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہلی مسجد بنی مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے نام سے، جو سب سے پہلی مسجد جو کیرلا میں بنی ہے. تو اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں ذکر کیا ہے، سورۃ القمر. اور اس کے بعد پوری سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن بڑا آسان ہے. جب تراویح پڑھ رہے تھے، میں ایک چیز سوچ رہا تھا اپنے دل میں، تراویح میں قرآن کی جو آیتیں پڑھتے ہیں، اگر ہم لوگ سب کی سمجھ میں آ جائے تو کتنا مزہ آ جائے گا. ہم لوگ قرآن جو سنتے ہیں وہ 20%، 80% ہم لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے. 80%، 100% کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم سمجھیں کہ حافظ صاحب کیا آیتیں پڑھ رہے ہیں. وطر میں دعا کرتا، بچے پوچھتے شیخ تمہیں نئی دعا کرتے نا، اس کا میننگ کیا؟ اب میں میننگ بولنے میں پاس ٹائم کہاں ہے، میں یہ تفسیر بولوں کہ میننگ بولوں؟ اصل چیز ہم لوگ عربی سیکھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تبھی ہم کو قرآن کا حق ادا ہوگا، ورنہ اس کا کوئی حق ادا نہیں. ہم لوگ صرف سنتے ہیں، سننے کا ثواب ملے گا، میں نہیں کہتا کہ نہیں ملے گا، لیکن اصل قرآن اثر کب کرے گا؟ جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں مغرب کی نماز میں مدینہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، سورہ طور کی تلاوت ہو رہی تھی مغرب کی نماز میں. تو میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں نے سورہ طور کی آیتیں سنی تو ایسا لگا کأنی یطیر قلبی، ایسا معلوم ہوتا کہ میرا دل اڑ کے چلا جا رہا. تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جتنے احباب میرے بیٹھے ہیں، آپ کو قرآن سے بڑی محبت ہے، اسی لیے آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا کہیں ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں حصہ لیں، تاکہ جان سکیں کہ قرآن کی آیتیں آپ سے کیا کہتی ہیں. ورنہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ بس اللہ کا کلام ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، تو آپ بولتے ہیں کہ نہیں قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل. ذرا لوگ کیا کریں، وہ لوگ بھی کیا کریں، نہیں تمہیں سب بھی سنسکرت نہیں سیکھنا، وید وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی نہیں سیکھنا، خالی ہمیش پڑھنا، تمہیں سب بھی نہیں پڑھنا، پڑھے سنے تو تمہارے کانا میں ہمیں 30 پگلا کو ڈال دیں. اس وقت سے کیا کریں، ہندوؤں میں بھی یہ قوم ہے جو صرف پڑھتی ہے، باقی جو لوگ ہیں چھتری ہیں، شودر ہیں، وہ لوگ سب بھی کیا کرتے ہیں، نہیں ان لوگوں سب نہیں پڑھتے. تو ایسا مسلمانوں کو بھی کیا کریں، تم لوگ سب بھی کیا بھی کرنا، بھائی آمین آمین بولتے رہو، بس ہمیں پڑھتے رہتے. سب بھی پڑھ لے تو ہم نہ کہاں ملیں گا موقع نہیں. اس کا سے قرآن کیا نہ کرو، تم لوگ پڑھو نہ کو، خالی کیا بولتے رہو، آمین آمین، خالی یہ بولتے رہو. تو ایسا کیا بولنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صورت میں 17 ٹائمز، سورہ قمر میں کتنی بار ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہوں پر یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بالکل ایزی بنا دیا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا؟ تو کوشش یہ کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا ذکر کیا، اور یہ سورت ماشاءاللہ بڑی پیاری سورت ہے، ہم سب پسند کرتے ہیں سورۃ الرحمن، بار بار پڑھتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، یہ آیت قرآن میں ہے لیکن ہم لوگ کا یوز کرتے مرے بعد خبر کے اوپر بڑا پتھر لگا دل کو، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہے، یہ آیت یوز ہوتی سو کہاں خبر کیا اس کے واسطے اللہ کا اتارا ہے، اس کے واسطے اللہ اتارا تمہیں خبر کے خطبوں کو لکھنے کا اس کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور ایک آیت بھی ہے، اچھا گھر بنا ڈالے تو ایک پلیٹ لگا ڈال کو، ھذا من فضل ربی کہتے ہیں، اس کے واسطے والک تھوڑے ہمارے سسٹمز ہیں ہمیں ماما چوز کرتے ہیں، ایسا نہیں جی بابا، یہ عمل کے واسطے قرآن آیا سو، یہ کیا ابھی خبر کے خطبے پہ لکھنے، تمہارے گھر بنائے تو نیم پلیٹ پہ لکھنے کے واسطے نہیں، ہاں یہ عمل کے لیے آیا ہے، آپ اسے عمل کے ساتھ پڑھیے۔ کہا کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کو ذکر کیا اور کہا کہ ایک دن آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں، مجھے تو احساس ہے کہ بھلے پورا ختم ہو نہ ہو لیکن جتنا پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس میں کہا یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرم کرمنلز ان کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کے پیشانی کے بالوں سے ان کے پیر باندھے جائیں گے۔ پاسبل ہو سکتا؟ پیشانی کے بالوں سے پیر کیا ہوں گے؟ تو پہلے زمانے میں اللہ بچائے ہمارے لوگ چولہا جلاتے تھے، یہ گیس کا سسٹم نہیں تھا، نہیں چولہا جلاتے تھے، جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے، تو گھر میں ادھر لکڑیاں مل جاتے تھے، بڑے بڑے اگن رہتے تھے، تو ہم لوگ اپنے ماں کو دوسروں کو دیکھتے تھے کہ لمبی لمبی چھڑیاں آتی تھیں، وہ چھڑی کو ایسا توڑ کو دو آدھے ایسا توڑ کو انگار میں ڈالتے تھے۔ بھائی سچ ہم نہ بھی توڑیں گے سو فرشتے، ایک ایک کو پکڑ کو ایسا توڑ کو کیا کریں گے؟ جہنم میں جھوکیں گے، العیاذ باللہ۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ہم پیشانی کی بالوں سے ان کے پیر قدم باندھیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر پیش کیا کہ جنت کیسا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اسے دو جنت ہم عطا کریں گے، دو باغ، ذواتا افنان، جو بڑے شاخوں والے ہیں، اس میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، اور ان دونوں میں ہر پھل کے دو ٹائپ ہیں۔ ایپل کیا؟ دو ٹائپ تمہارے پاس، یہاں دنیا میں کہتے ہیں امریکن ایپل الگ کہتے، وہ الگ، شملہ ایپل الگ کہتے، سفید ایپل الگ کہتے، کیا کیا کہنے۔ اب اللہ کے پاس کیا کیا رہیں؟ ہاں اللہ کے پاس کیا کیا ایپل رہیں؟ تو کہتے ہیں
متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو موٹے ریشم کے ہوں گے. وہاں اوپر تکیہ لگانے ہم نے کیا ہے صوفے سارے اللہ تعالیٰ دیں گے. فیہن قاصرات الطرف، جنت میں نیچی نگاہیں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں. ہیروں کے دو نام ہیں، یاقوت ہیرا ہے، مرجان ہیرا ہے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے علاوہ اور دو باغیچے ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ حور کیسے ہوں گے، وہاں کیسے صوفے ہوں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے نام، تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. اس کے بعد دو صورتیں ہمارے پاس ہیں، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید. سورۃ الواقعہ جس میں اللہ تعالیٰ، الواقعہ قیامت کا ایک نام ہے، واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، ہر حالت میں پیش آنے والی ہے. قیامت کے دن انسانوں کے 3 ٹائپ ہوں گے. کیا؟ انسان 3 ٹائپ کے ہوں گے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، قیامت کے دن تمہارے 3 ٹائپ ہوں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک سیدھے ہاتھ طرف والے اور دوسرے ڈاویں ہاتھ طرف والے اور ایک دم آگے نکل جانے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو السابقون میں سے بنائے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صحابہ کرام کی تعریف کی، پھر جنت کا ذکر کیا، جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں سراہیاں ہوں گی جو لبالب بھری ہوئی ہوں گی، اور شراب ہوگا جس کے پینے سے ہمارے سر میں درد نہیں آئے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے پھل دیں گے اور پرندوں کا گوشت دیں گے جس کا وہ خواہش رکھتے ہیں، اور پھر وہاں حور ہوں گے. یہ ساری باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جہنمیوں کا ذکر کیا کہ ان کو کیا کیا وہاں ملے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس بات کا ذکر کیا افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ تعالیٰ نے پانی کی قدر و منزلت سمجھائی. یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ہم بادلوں سے اسے اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان کا ذکر کیا. اس کے بعد آگ کا ذکر کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. اس کے بعد ایک اور صورت اس پارے کے ہمارے ساتھ ہے سورۃ الحدید. حدید کا کیا معنی ہے؟ آئرن، لوہا، حدید. تو اس لوہے کے بارے میں کہا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو. الانفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو نہ نہیں بولتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی دولت دے کہ ہم بھی کیا کریں، دیتے جائیں، لوگوں کو دیتے جائیں. اللہ ہم کو کیا کرے گا اور دے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی اور کہا من ذا الذی یقرض اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا اللہ اس کو بڑا چڑھا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بخیلی کرنے سے منع کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی اس آیت میں، دیکھیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی کے 17 سال بعد مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی یہ آیت نازل ہوئی. جب وحی شروع ہوئی
کہ ابھی صحابہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولے کیا ابھی وہ وقت آیا نہیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد میں حق کے لیے ان کی دل جھک جائیں، صحابہ سے بولے ابھی وہ وقت آیا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو کتاب دی گئی، لمبا زمانہ گزر گیا تو ایسے ہوا ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایک مشہور عابد اللہ والے فضیل بن عیاض، ان کا نام کیا ہے؟ فضیل بن عیاض، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رابری کرتے تھے۔ رابری کرنا بولتے ڈاکہ ڈالنا، ڈاکو تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اچانک کیا کرتا ہے، ایک راستے سے دوسرا راستہ بتا، تمہارا راستہ یہ نہیں حضرت، تمہارا راستہ یہ۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو فضیل بن عیاض اپنے علاقے کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تھے۔ تو ایسا تھا کہ ان کے علاقے سے کون سا قافلہ بھی صحیح سلامت گزرتا نہیں تھا، پورے قافلے لوٹ لیتے تھے، پہلے چل کو جانا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، کسی گھر میں چوری کے لیے گئے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر کا اونر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے فائدے ہیں تہجد پڑھ۔ تو اور اس میں انہوں سورہ حدید پڑھ لے کوئی اور یہ آیت پڑھتے ہیں، گھر کے اونر کیا ہے تہجد پڑھ کو یہ آیت پڑھتے ہیں۔ تو فضیل چھپ کر سننے لگے، ان کو عربی آتی تھی اس لیے وہ آیت کا ترجمہ سنے۔ آج ہمیں عربی آتی نہیں نا، انہوں کیا پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے، تو انہوں چھپ کر سننے لگے۔ جب یہ آیت پر پہنچے کہ کیا ابھی وقت آیا نہیں ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل دہل جائیں، جب اس آیت پر پہنچے تو دل پر چوٹ پڑی، فوراً پکار اٹھے اے اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں ڈر گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ اتنے بڑے ڈاکو اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ امام عابد فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کی زندگی ایسی تھی کہ قرآن کی ایک آیت نے ان کو ادھر سے ادھر کر دیا۔ اب اتنے تقریرہ ہمیں بولتے ہیں، جمعہ میں بیان، تاخراتہ میں بیان، بہت کم لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ نہیں، بس اللہ کی توفیق چاہیے، ہمارے زبانوں میں تاثیر چاہیے، دونوں طرف سے بات ہونی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ تو اسی کے لیے کہتے ہیں یہاں انہوں نے اس واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتلائی ہے۔ 2 منٹ میں ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اچھی طرح سن لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا بس ایک کھیل ہے، دل لگی ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، میرا گھر اتنا بڑا ہے، تمہارا گھر اتنا بڑا ہے، میری گاڑی اتنے لاکھ کی، تمہاری گاڑی اتنے لاکھ کی، میرا کپڑا یہ کوالٹی برانڈڈ، میرے چپلا۔ اللہ نے کیا کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، مالوں میں زیادتی کو بتانا، میرے پاس کتنا ہے، تمہارے پاس کتنا ہے، وَالْأَوْلَادِ، میرے پاس اولاد زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ میرے بندو سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہنے میں آگے بڑھو، وَجَنَّةٍ، اس جنت کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرو، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
کہ جو کچھ بھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تقدیر کا فائدہ ہے، جو بھی پہنچے آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اور آخر میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جب جوان ہو گئے فوراً شادی کر لو، نہیں میں شادی کرتا نہیں، شادی نہیں کرتے تو کیا مطلب، کیا تمہیں ہونا نا، تمہیں مرد ہے تو کیا کرنا، فوراً شادی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رہبانیت ادھر ہے کرسچنوں کے پاس، کہ وہاں عورتیں نن ہو جاتی ہیں، مرد پاسٹر ہو جاتے ہیں، نہیں تو ان لوگوں کے پاس چلتا ہے، لیکن اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں تزوجو، شادی کرو۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو شادی کرے وہ مالدار ہو جائے گا۔ کیسا سسر دیتا کہ کیسا مالدار ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شادی کرو تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی، محتاجی دور ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اسی کا ذکر اس میں کیا گیا۔ انشاءاللہ ہمارے پاس 3 پارے اور باقی ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیسے بھی ہو، کل ہو سکا ہو گیا، نہیں تو اور ایک دن مل گیا تو انشاءاللہ ختم کر، نہیں ہوا تو انشاءاللہ آئندہ سال کر لیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات دیے ہیں، تو اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی تکمیل ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔